يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dear audience, آج ہمارا ایک مزید سیشن آغا صاحب کے ساتھ ہے اور you are always most welcome to post questions on the chat. I would request کہ try to be as close as possible with the topic. ٹاپک کے ریلیونس جو ہے وہ آغا صاحب سے کوسچن کیجیے گا. ہم ان کی بہترین گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں، تو میں آغا صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے درس اور لیکچر کا آغاز کریں بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لطلاب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے پھر ہمیں ایک اور دن عطا کیا ماہ مبارک کا. اس میں ہم نے عبادت کی، روزے رکھے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں انہی اعمال کے ساتھ اپنی مزید قربت عطا فرمائے اور آہستہ آہستہ شب قدر کے ان راتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو جو تھی وہ آداب معاشرت، کس طرح جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح سوسائٹی میں انسان کو بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے کلام کا جو ہے وہ بہت اثر ہوتا ہے اس کے اپنی ذات کے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی، کہ جس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. اسی ذیل میں ہم نے کچھ گفتگویں جو ہے وہ انجام دی اور انشاءاللہ کہ وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی. آج جس موضوع کا تعلق ہماری گفتگو سے آداب معاشرت سے ہے، آداب گفتگو ہے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے، اسی کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ کسی کے لیے غلط سوچنا، بدبین ہونا، یا سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ تانا زنی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. خوب یہ انسان کی زندگی میں ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں. انسان کبھی کسی تلخ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی ناگوار چیز جو ہے وہ اسے پیش آ جاتی ہے، تو وہاں پر وہ جو ہے وہ برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ جو اس کا بہرحال برا بھلا بولنا ہے، یہ ہماری عام زندگی میں ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ ہم نے
کہیں جانا تھا، کہیں ٹریول کرنا تھا اور ہم کسی اور راستے سے چلے گئے اور اس راستے میں جو ہے وہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو پھر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ منع کیا تھا، یہاں سے نہیں جانا تھا، وہاں سے جانا تھا، یہاں سے گئے دیکھو یہ نقصان ہو گیا، وہاں سے گئے دیکھو. یعنی جیسے ہی کوئی ہماری زندگی میں حادثہ گزرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم چیزیں شروع کر دیتے ہیں. یا مثال کے طور پر زندگی میں منع کیا تھا اس سے رشتہ نہیں کرنا. ہوتا ہے اکثر شادی کے بعد اگر کوئی مشکل ہو جائے، کبھی گھر والے کبھی کون، منع کیا تھا وہاں پر رشتہ نہیں کرنا، دیکھا یہ شادی کی تو تمہاری زندگی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ زندگی میں ہیں کہ جو ہم کوئی بھی کام کر کے پلٹتے ہیں، یا کوئی بھی کام کے اینڈ جو ہے وہ ہمارے لیے اگر ویسا رزلٹ نہیں دیتا کہ جیسا دینا چاہیے یا جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے، تو ہماری سرزنش شروع ہو جاتی ہے. چاہے وہ فیملی ہوں، چاہے وہ کہیں دوست ہوں، چاہے وہ بچے ہوں. خاص طور پہ بچوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرتا ہے اس طرح کی گفتگو کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ان کو ہم ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اچھی خاصی سنا دیتے ہیں. اور مسلسل انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے. خود میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کا اور اس طرح کی مشکلات کا انسان شکار ہوتا ہے. اور بار بار کسی حادثے یا کسی چیز کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ انسان کسی ایک کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہے اور اس طرح جو باتیں کرتا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شر الناس من یرا انہ خیرہم، بدترین شخص وہ ہے کہ وہ یہ فکر کرے کہ جو وہ جانتا ہے وہ بہتر ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ بہتر ہے، جس چیز کا وہ مشورت دیتا ہے بہتر ہے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو یقیناً اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے مشورے کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی باتوں کو اچھا سمجھتا ہے. شاید سامنے والے نے جو کیا ہے اس کو جو ہے وہ غلط سمجھتا ہے. اس وقت صدر اسلام کے اندر جب جنگ احد ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، جو لوگ پہاڑ چھوڑ کے بھاگ گئے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو وہاں پر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، وہ 200 اس کے یا پتہ نہیں کہ 300 کچھ دوست تھے اس کے یا جس تھی اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ مدینہ میں ہی جنگ کر لیتے ہیں، مدینہ کو کور کر لیتے ہیں، احد کے پہاڑ کی طرف ہم نہیں جاتے، اور ہم اس کو اپنا شہر کو قلعہ بنا لیں گے تو دشمن نہیں آئے گا. لیکن کیا ہوا کہ جنگ احد میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو اس نے جو ہے وہ جب رسول خدا مدینہ واپس آئے تو منافقوں نے شروع کر دیا یہ بولنا کہ ہم نے تو کہا تھا شہر کے اندر رہیں، شہر سے باہر نہ نکلیں، اور یہ اتفاق نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. بہرحال اس طرح کی گفتگو کرنے اور اس طرح کی انسان زندگی میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان کرتا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں اقلوا من النظر الی اہل البلا، بہت زیادہ جو ہے وہ اہل بلا کی طرف، یہ جہاں مصیبت آئی ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرو، یا اس کی جس نے اس مصیبت کو کوئی اگر جھیل رہا ہے تو اس کی طرف نگاہ نہ کرو. مثال کے طور پر اگر کوئی نابینا ہے، کوئی کسی کو فالج ہو گیا ہے یا کسی پیرالائز ہو گیا ہے یا کوئی اور مشکل ہے، اب انسان اتنا نہ پوچھے کہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا. یعنی انسان کنٹینیوس جو ہے وہ اہل مصیبت کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے سوالات نہ کرے. تو انسان مریض ہو سکتا ہے، انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انسان نہ کرے اس طرح کسی کے بارے میں. تو یہ بعض اوقات انسان کا اس طرح کرنا یعنی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، سامنے والے کو ضعیف اور کمزور سمجھنا. دوسرا ایک انسان ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی سے دشمنی ہو انسان کی، یا کسی نے انسان کے اوپر ظلم کیا ہو اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، تو اب اندر سے آواز آتی ہے اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تو دل کے اندر خیال آیا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر بھی خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر آپ زبان پہ یہ لے کر آ رہے ہیں تو زبان پر لانا جو ہے وہ حرام ہے. اس چیز کو تانا دینا یا کسی کو اس طرح سے برا بلا کہنا. یا مثال کے طور پر بچہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہ خدا نخواستہ ہاسپٹل بیٹھا ہے، تو وہاں اس کو پٹی لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ آپ شروع ہو جائیں کہ
منع کیا تھا، یہاں نہیں جاتے، سائیکل نہیں چلاتے، موٹر سائیکل نہیں چلانی تھی، فٹ بال نہیں کھیلنی تھی، اس طرح نہیں کرنا تھا، تو کہا کہ اہل مصیبت جب ہو، مصیبت یا مشکل ہو، تو اس کو بہت زیادہ اس طرف نکاح نہ کرو۔ اب یہ کہ جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں زندگی میں، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بدبینی کے ساتھ غلط نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، تو ان کی عاقبت جو ہے وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من شمت بمصیبت نزلت بأخی، کوئی بھی جو ہے وہ اگر برا بھلا کہتا ہے کسی کے اوپر، جب کوئی مصیبت آتی ہے اور اس کو جب برا بھلا کہتا ہے، تو لم یخرج من الدنیا حتی یفتنن، کہ وہ خود جو ہے وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ اس کے اوپر ویسی ہی کوئی مصیبت یا اس سے بھی کوئی بری مصیبت اس کی زندگی میں آ جائے یا گرفتار ہو جائے۔ انسان کو خیال رکھنا چاہیے، انسان کسی اور کی چیز پر کسی کا حادثہ ہو جائے، کسی ہو جائے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کیا انہوں نے، اس طرح کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا یا یوں، تو یہ جو انسان اگر کسی کے لیے غلط طریقے سے یا غلط اس طرح کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے نہیں جائے گا، یا تو خود اس کے ساتھ بھی ہوا کیا ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بہت سارے بہرحال ہے۔ ہمارے ایک استاد ایک واقعہ بتا رہے تھے اپنے دوست کا، کہ وہ ہائی وے پہ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ سائڈ کے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا لگی ہوئی۔ اب اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں یا تو نشے میں تھا گاڑی چلانے والا، یا پھر دماغ اس کا نہیں تھا، یہ کس طرح اس نے ادھر جو ہے وہ کونے میں مار دی، یا پھر جو ہے وہ نیند میں تھا۔ وہ کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ ان کی گاڑی بھی وہیں جا کے لگ گئی، اور لگی اور ان کا پاؤں جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور ان کو پھر جو ہے وہ ہائی وے سے جو ہے وہ کنارے پر سائڈ پر لے کر آئے، تو فوراً جو ہے وہ متوجہ ہو گئے کہ نہ میں نشے میں تھا، نہ میں دیوانہ تھا، نہ میں، لیکن حادثہ ہو گیا۔ اس لیے انسان کسی کے بارے میں غلط جو ہے نا وہ کنسپٹ اور چیزوں کو اپنے ذہن میں کریٹ نہ کرے۔ کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا کوئی واقعہ ہو جائے، تو ہم بہت جلدی جو ہے وہ لوگوں کے لیے قضاوت یعنی ڈیسیجن یا فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی چیز جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ پلٹنا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک امام جماعت نماز پڑھاتے تھے، وہاں پہ ایک شخص آتا تھا جو وہ سجدے گاہ رکھتا تھا، جو سجدے گاہ جس پر کاؤنٹر ہوتا ہے سجدے گاہ رکعات کا، تو وہ امام جماعت کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہے، انسان جو ہے وہ اپنی 3-4 رکعات کی نماز میں بھی کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔ اگلے دن کیا ہوا، وہ جماعت پڑھا رہے تھے اور عشاء کی 4 رکعات کے بجائے 3 رکعات پڑھا دی، فوراً جو ہے نا رزلٹ آ گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ خدا بھی بہرحال جس کی طرف لطف کر چاہتا ہے، لطف رہے، توجہ رہے، تو اس کو بہت جلدی رزلٹ دے دیتا ہے جو اس نے بولا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ یا کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے، کیونکہ خدا لطف کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کو نہ چھوڑے، اس کو اس کے حال پہ نہ چھوڑے، اسے یہ رزلٹ دے دے، اسے دکھا دے، اور وہ متوجہ ہو جائے اپنی غلطی کی طرف۔ قرآن جو ہے وہ بھی اس ٹاپک کے اوپر ایک بہت واقعہ جو ہے وہ بہترین بتاتا ہے۔ البتہ قرآن نے اس واقعے کو اتنا بہت زیادہ مفصل نہیں ہے، لیکن توریت کے اندر جو ہے اس کے اندر اس واقعے کو مفصل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر مشکلات کافی پائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں جھوٹی بھی ہیں جو نسبت دی گئی ہیں، اور وہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ وَاذْكُرْ عبدنا ایوب، کہ رسول خدا کو کہا گیا کہ ہمارا جو عبد تھا، ہمارا جو بندہ تھا ایوب، اس کا ذکر کرو۔ اب قرآن جب حضرت ایوب کا ذکر کرتا ہے تو چند خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ یقین آیت نمبر جو ہے وہ سورہ سعد کی جو ہے وہ 41-44 کے درمیان کی جو آیات ہے، پروردگار جو ہے وہ کہتا ہے، جب حضرت ایوب کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے صبور پایا، صابر پایا، نعم العبد، اور وہ بہت ہی بہترین ہمارا بندہ تھا، اچھا ہمارا بندہ تھا، ہمارا عبد تھا، یعنی اچھا عبد تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہرحال نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، نبی معصومین ہیں، خدا کے بہترین نمائندے ہیں، مگر خدا بھی جب دیکھیں کہ کسی کی تعریف کر رہا ہو، کسی کو اپنا اچھا بندہ کہہ رہا ہو، تو وہ کتنا اچھا بندہ ہوگا، کیا خصوصیتیں ہوں گی،
کیا کوالٹیز ہوں گی کہ بہرحال ہمیں یہی سیرت انبیاء اور سیرت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کی خدا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو کہا کہ انہ اواب، یعنی کہ وہ خدا کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے تھے، خدا کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے تھے۔ خدا نے ان کا امتحان لیا، خدا نے بہت سخت ان کا امتحان لیا کہ پوری جو دنیا تھی ان کی ظاہری وہ ختم ہو گئی، فقیر ہو گئے۔ بعض جگہ کہتے ہیں کہ 7 سال، یا بعض جگہ کہتے ہیں 18 سال انہیں اس مشکل میں گرفتار رہنا پڑا، اور حتیٰ جو ہے وہ ان کی بچے مریض ہو گئے، بچوں ہلاک بھی ہو گئے، دنیا سے بھی یعنی چلے گئے۔ ساری چیزیں جتنی فصلیں تھیں سب خراب ہو گئیں، زمین ساری خشک ہو گئی، اور خود اتنے مریض ہوئے کہ جو ہے وہ بدن سے جو ہے وہ عجیب سی ان کی حالت ہوتی تھی، بہت مشکلات۔ یعنی اس لیے ہمارے یہاں جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا صبر ایوب عطا کرے، یعنی صبر جو ہے وہ اپنے انتہا پر جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا ان ساری مشکلات کا۔ لیکن بہرحال خدا نے ان کو جو ہے وہ خطاب کیا آخر میں کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو تو پانی نکلے گا، اسی پانی سے جو ہے وہ تم پھر خود جو ہے وہ غسل لو اور اپنے آپ کو دھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب سے جب پوچھا گیا کہ کون سی مصیبت جو ہے وہ آپ کے اوپر سب سے سخت تھی، تو کیا آپ کے جو اولاد آپ کے دنیا سے چلی گئی، یا آپ کی جو کھیتی باڑی تھی، زمین تھی وہ خراب ہو گئی، یا آپ خود مریض ہو گئے، یا آپ کی وائف کو تکلیف ہوئی، مشکلات ہوئی، یا آپ کو تہمت دی گئی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ساری مشکلات کو برداشت کیا، مگر وہ جو زخم تھا، وہ جو زبان کا زخم تھا، وہ جو تہمتیں تھیں دشمنوں کی اور راہبان کی، اس زمانے کے اور قوم کے بڑے بڑے لوگوں کی، جو ہے وہ ابھی تک میرے دل میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو، تم تو ایوب اچھے آدمی تھے، تم پر کیوں یہ مصیبتیں آ گئی، تم پر یہ کیوں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہ میرے لیے سب سے سخت تھا، وہ تحمل کرنا۔ انسان بعض اوقات زندگی میں دیکھتا ہے یہ تو بڑے اچھے آدمی، یہ تو بڑی نماز پڑھتے تھے، یہ تو بڑے پرہیزگار تھے، ان کو کیا ہو گیا، ان کی بس اب مریض ہو گیا ہے کوئی، یا ان کے گھر میں وہ حادثہ ہو گیا، یا ایکس وائی زیڈ فائنینشیل کو پرابلم ہو گئی ہے، ان کو کیوں ہو گیا، یہ تو ظاہراً بڑی عبادت کرتے تھے۔ دیکھیں یہ ملاک نہیں ہے، مصیبت ہے، مشکلات خدا جو ہے وہ خوب ایک الگ بحث ہے کہ مشکلات اور مصیبتیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کا اپنا فلسفہ ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ مومن کے لیے مصیبت یا مشکل کا آنا، خدا اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، خدا اس کو چیک کرتا ہے۔ کافر کے اوپر مصیبت مشکل جو ہے وہ عذاب ہوتی ہے۔ اولیاء خدا کے لیے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے جب وہ کسی مصیبت یا مشکل میں گرتے ہیں۔ تو ہم یہ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی ظاہراً اچھا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے اوپر مشکل نہیں آئی، حتیٰ باطناً اچھا ہو مگر اتنی مشکلات نہیں آئی۔ انبیاء کے اوپر مشکلات آئیں، ائمہ کے مشکلات آئیں، تو کیا خدا نخواستہ جو ہے وہ ان سے کوئی ایسی چیز ہوئی تھی جس سے خدا راضی نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے اپنی زندگی میں جو کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بہرحال قرآن جو ہے وہ اسی طرح بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں برا نہ سوچے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے وہ اچھا خاصا گناہ ہے۔ اب یہ کہ اس کے ریزن کیا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایسا کر بیٹھتا ہے، کیوں انسان جو ہے وہ کسی کو تانا دیتا ہے یا کسی کے بارے میں اس طرح کی غلط نیگیٹو بات کرتا ہے، اس کی ایک دلیل جو ہے وہ ریزن جو ہے وہ حسد ہے، یعنی حسد رکھنا، کسی سے جلن رکھنا، کسی کو انسان کو کسی سے پرابلم ہو، کسی کام سے اس کو خوش نہ ہوتا ہو، کیا اس کی ترقی سے یا ظاہری اس کے مرتبے سے، کسی بھی وجہ سے اگر اس کے اندر حسد ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ کہتا ہے۔ بہرحال خدا خاص طور پہ ہمیں ان ساری چیزوں کو، بہرحال میں بھی ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ درس ہے ذرا دیکھ کے بیان کر رہا ہوں، روایات حدیث کو، میرے اپنے اندر بھی مشکلات پائی جاتی ہیں، خدا ہماری مشکلات کو واقعاً ایسا یا ماہ رمضان کے صدقے میں جو ہے وہ ان کو باہر نکالے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے
روایت ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ بیٹا حسد کی جو ہیں وہ 3 علامتیں ہیں. ایک کیا ہے کہ جب تم نہیں ہو تو جب کوئی نہیں ہے تو تم اس کی غیبت کرو، یعنی یہ حسد کی علامت ہے. جب کوئی شخص آپ کے سامنے نہیں بیٹھا اور آپ کی غیبت کرتے ہیں. دوسری جو ہے وہ جب وہ شخص تمہارے سامنے ہو، یعنی جب تمہارے حاضر ہے بیٹھا ہے، تو پھر جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس کی بڑی وہ سلام اور بڑا اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرو. تیسرا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ پھر تم پر جو ہے وہ جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ تانا زنی کرے، تمہیں برا بھلا کہے. تو یہ انسان حسود کی، یعنی جب ایک شخص اس کے سامنے نہیں ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ واہ ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، زبردست، اس طرح کی باتیں کرے کہ انسان اس کے ساتھ بڑا اچھا ہے. اور جب اس کے اوپر مشکل آ جائے تو کہتا ہے ہاں یہ تو ایسے ہی تھے، تو ہونا ہی تھا ایسا، ان کے کام کون سے اچھے تھے. یہ حسد کی 3 علامتیں ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے کہ ہم پیچھے غیبت کرتے ہیں، جب ملتا ہے تو بہت اچھے ملتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے لیے کہیں، یہی باتیں کریں، تانا کریں، اس طرح کی نیگیٹیوٹی کی باتیں کریں، تو سمجھ لیں کہ پھر ہم حسد کرتے ہیں اس وقت. خدا بہرحال ہمیں اس چیز کو، ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، اس کو صحیح کریں. یہ پرابلم بہت زیادہ معاشرے کے اندر ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹریس معاشرے میں ڈیولپ ہوتی، جہاں ہم نے پہلے بھی مسائل بتائے، ان کے اندر بھی یہ ایک تناؤ ہے. سوسائٹی میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں، اور گفتگو کرنے سے، نیگیٹو سوچنے سے، نیگیٹو اسٹرکچر ڈیزائن کرنے سے ذہن چیزوں کو القاء کرتا ہے، ذہن چیزوں کو باہر ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کے اپنے کردار پر اثر ہوتا ہے، انسان کے اطراف میں لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، انسان کی سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے. کتنی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حسد کا شکار ہیں، اور حسد نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے. حسد جو ہے اس کے اندر جلے جا رہے ہیں، ایک ایسا آتش ہے، انسان اس کے اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، مگر پیچھے نہیں ہٹتا، مگر پازیٹیو نہیں ہوتا. خود چھوڑ دے آدمی. اگر کسی کی ترقی یا کسی کی جو ہے وہ کوئی چیز انسان سے برداشت نہ ہو تو نہیں ہو. انسان مطلب ضروری تو نہیں ہے انسان خود بھی ہر چیز کو حاصل کرے، بلکہ خوش ہونا چاہیے. اگر انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ ظاہری ترقی کر رہا ہے، رینک اس کا اچھا ہو رہا ہے، گاڑی اس نے اچھی لے لی، گھر اس نے اچھا لے لیا، نیگیٹو نہ سوچے. انسان پازیٹیو رہے، خدا کا شکر کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے کہ پروردگار اس کو بھی عطا کرے. دوسرے کے لیے جب دعا کرے گا، دوسرے کی بات پہ خوش ہوگا، تو خدا اس کے لیے بھی وہ خوشیوں کو جو ہے وہ رکھے گا. لیکن دوسروں کے لیے نیگیٹو رہنا، دوسروں کے لیے غلط سوچنا، وہ انسان کی اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے، اور اس کے اپنے کردار، اخلاق اور روح کے اوپر اس کے شدید جو ہے پھر اس کی عبادتیں، نمازیں. اب مثلا انسان نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، دعائیں پڑھ رہا ہو، مناجات کر رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد حسد بھی کرتا ہے کسی سے. اور یعنی یہ ایک عجیب سے ہم اپنے ہی گرد جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اپنی ہی خیالات، اپنی ہی نظریات نے جو ہے وہ ہمارے اعمالوں کو بھی حبس کیا ہوا ہے. ہمارے اعمال، پھر لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولانا ہمارا یہ مسئلہ ہے، مولانا ہمارا وہ مسئلہ ہے. کہ ہم اپنی طرف توجہ دیں. ہمارے اپنے وجود سے کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نماز میں گریہ نہیں دے رہی، مناجات میں گریہ نہیں دے رہی. ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنی انشاءاللہ میں اپنی بھی تربیت کروں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں. بہت سارے ہمارے استاد خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہرحال میں ایک مسجد میں خطاب کر رہا تھا، اور یہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں ایک اسپیچ کر رہا تھا. وہاں ایک قرآن کی آیت تھی، میں نے جو ہے وہ بہرحال قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت تھی لا یستخفون من اللہ. میں نے جو ہے وہ لا یستخفون من الرب پڑھ دی. تو خیر وہ مجھ سے ایک لفظ جو ہے وہ غلط ہو گیا، لیکن معنی تو بہرحال ہوئے تھے. اللہ کی جگہ جو ہے وہ انہوں نے کہتا ہے کہ میں نے رب جو ہے وہ کہہ دیا. بہرحال غلطی ہو گئی، انسان ہے، میں نیت نہیں تھی میری کہ میں غلط کرتا، لیکن ایک غیر ارادی طور پر ہو گیا.
لیکن اگر انسان جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز کر دے تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی جھوٹ چاہے وہ باندھ دے, چاہے وہ اللہ پر ہو, چاہے وہ انبیاء پر ہو, چاہے وہ ائمہ علیہ السلام پر ہو. کہتے بہرحال میں نے اس دن اسپیچ کی اور انسان جو ہے وہ آ گیا. اب ایک شخص مجھے ملا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مولانا صاحب اس کے چند دنوں آپ نے فلانے دن بڑی غلطی کی اور آپ سے غلطی ہو گئی اور یہ. تو میں نے کہا ہاں غلطی مجھ سے ہو گئی. انسان جو ہے وہ 30-40 منٹ روزے کی حالت میں وہ انسان اگر اسپیچ کر رہا ہو اور وہ بھی جو ہے وہ انسان حفظ کر کے اسپیچ کر رہا ہو تو ہے انسان سے کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے. تو آپ ایک غلطی کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ وہ جو اتنی گھنٹے میں نے پورے گھنٹے میں نے صحیح بات کی ہے ان کو بھی تو اٹیچ ہوں. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے خاص طور پر ہم علماء کے بارے میں کہ جو ہے وہ ایک ان سے کوئی بات غلط ہو جائے یا غلط نکل جائے یا سبقت لسانی ہو جائے یا مفہوم صحیح منتقل نہ ہو تو ہم کیا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسا ڈنڈورا لے کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اور واٹس ایپ کے گروپ کیا تو فیس بک کیا تو پتہ نہیں کیا کیا کیا, یعنی شاید وہ بات اس نے کہی بھی نہیں ہو, اس کا مفہوم بھی نہ ہو. اور ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے چیزیں ایڈٹ ایسے ہوتی ہیں, کٹ ایسے ہوتی ہیں اور ہم اتنے زبردست پیروکار ہیں ہر چیز کے کہ بغیر تحقیق کیے بغیر زحمت کیے فارورڈ کرتے ہیں. اور یہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سوسائٹی میں, یعنی ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر کسی نے کوئی غلط بات بھی کہہ دی ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے وہ مولانا, تو آپ چھوڑ دیں. آپ کیوں فارورڈ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں اس فتنے کا کہ جو فتنہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا؟ مذاق بناتے ہیں علماء کے یا خطیبوں کی باتوں کے مذاق بنا کر جو ہے وہ میمز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ مزے لیے رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. یعنی آپ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کن غلطیوں کا مرتکب ہو رہے ہیں, وہ بھی دین کے معاملے میں, اور ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے. ہمیں بس ایک فارورڈ دبایا, بس فارورڈ, شیئر دبایا, شیئر. تو یہ ہم ایک دم جا کہاں رہے ہیں, کس طرف بڑھ رہے ہیں. اور ایک تو چلے بہرحال اگر کوئی صحیح نہیں ہے, کوئی اچھا یا اخلاقی طور پہ صحیح یا عقیدتی طور پر کوئی شخص ہے وہ بات اپنی جگہ پر, لیکن ہماری تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم کیوں ایک چیز اگر اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے ہمارے مذہب سے ہے, اگر وہ ہم سے منسوب ہے, اگر ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کے مذاق یا اس کی کسی بات کو شیئر کر رہے ہیں, تو اصل مذاق کس کا ہو رہا ہے؟ اصل مذاق تو ہمارا اپنا ہو رہا ہے. اصل مذاق ہمارے اپنے دین کا مزہ ہے, کیونکہ بہرحال شخص یا جو بھی ہے اس کا تعلق تو حسن عشری سے ہوگا. پھر بعض اوقات ہم بعض علماؤں کے کہ انہوں نے بات کسی اور کانٹیکس میں کی ہوتی ہے, اس کو ایڈٹ کر کے اس کو کر کے ہم فارورڈ کر رہے ہیں. ہم جو باتیں افہام اور تفہیم کے ساتھ جو باتیں مسجد امام بارگاہوں میں اگر حل کرنے کی تھیں, ہم ان کو فیس بکوں پہ لے آئے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ یوٹیوب اور واٹس ایپ پر لے آئے ہیں. تو یہ ایک خود بہت بڑا المیہ ہے کہ جس کا اس ٹائم جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری خاص طور پر ہر مذہب میں ہر فرقے میں ہے ایسا, لیکن ہم بہرحال اپنی بات کریں گے, ہم بہت زیادہ ہیں اور اس میں زیادہ جو سچویشن خراب ہے وہ ہماری زیادہ ہے. بر صغیر پاک و ہند اردو اسپیکر, اردو بولنے والی کمیونٹی کے جو ہے نا وہ مشکلات سب سے زیادہ ہیں نسبتاً عرب کے یا فارس کے. تو بہرحال ایسا نہیں کہ وہاں نہیں ہوتی چیزیں, وہاں بھی ہوتی ہیں, وہاں بھی فارورڈ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ کبھی ایک ختم ہوتا نہیں ہے, دوسرا شروع, تیسرا شروع, چوتھا شروع, اور یہ سب ہماری عبادتوں کو کھا رہا ہے. یہ ہمارے رمضان کو کھا رہا ہے. پہلے محرم میں ہوتے تھے, اب رمضانوں میں بھی شروع ہو گئے معاملہ, تاکہ ہماری عبادت ختم ہو, ہمارا ذہن, ہماری انرجی جو ہے وہ ضائع ہو. بہرحال جو ہے وہ ہم ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں, کیونکہ یہ معاشرے کے اندر اچھا کریشن نہیں ہے, اچھا اسٹرکچر گفتگو کا ڈیزائن نہیں کر رہا. حضرت ابو ذر جو تھے ان کے اوپر بھی تانا دیا گیا, جب ان کی اولاد جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی تو لوگوں نے ان کو بھی تانا دیا, حالانکہ جوان بیٹے کا داغ تھا. لیکن جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے جواب میں یہ کہا کہ الحمدللہ الذی یاخذوہم من دار الفناء ویدخرہم فی دار البقاء, کہ خدا کا شکر کہ وہ جو ہے وہ اس دار دنیا سے اس نے لیا اس کو اور دار بقا کی طرف لے گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح رپلائی کیا,
اس تانوں کا کہ اصل یہ دار ویسے بھی دار فنا ہے دنیا، وہ دار بقا ہے۔ یہ تو میں تو شکر کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے لے کر جو ہے وہاں چلا گیا۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھیے کس طرح جو ہے وہ جب ان کو کہا گیا، جب وہ یزید کی جو ہے وہ مجلس میں گیا لعنت اللہ علیہ، تو وہاں پر کیا کہا یزید نے کہ یا وہ خاص طور پہ ابن زیاد نے بھی مختلف جگہوں اپنے دربار میں جو ہے وہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھی کہا تھا۔ اس نے کیا کہا، الحمدللہ الذی قتلکم، کہ خدا کا شکر ہے کہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ مارا گیا، یعنی خدا نے تمہیں مارا ہے۔ وہ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو تم نے قتل کیا ہے اس کو تم خدا سے کیوں منسوب کرتے ہو؟ قرآن جو ہے وہ بالکل دوسری بات کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما اصابک من حسنات من اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، جو بھی اچھائی ہے جو تم سے ادا ہو اس کی نسبت خدا سے دو، جو کام برا کرو اس کی نسبت خدا سے نہیں، اس کی نسبت تمہارے اپنے سے ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، اب زبان سے جو بولے تو کہے گا نہیں کہ خدا نے دی ہے تمہیں، خدا نے نہیں، خدا نے زبان دی، خدا نے بولا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اچھا بولو تو اچھی بات ہے، برا بولو گے تو تمہارا اپنا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک بچے کو ہم اگر کچھ پیسے دیتے ہیں، وہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اسے کوئی ایسی چیز نہیں خریدنا، کوئی ایسے غلط کام نہیں کرنا، اب وہ اگر اسے اچھا کام کرتا ہے، اس سے کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، اس سے قرآن خرید لیتا ہے، اس سے کسی کو افطار کے لیے پیسے دے دیتا ہے، اس ثواب میں وہ باپ بھی شریک ہے۔ لیکن اگر اس سے وہ غلط چیز لے لے، یا مثلا اس سے کوئی چیز لے کر اپنا روزہ توڑ دے، تو کیا اس میں بھی باپ شریک ہے؟ نہیں، یہ تو اس نے خود کیا ہے۔ تو جو بھی قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے کہ جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچھی چیز ہو تو اس کو اللہ سے نسبت ہو، لیکن جو کام غلط کرو، تو یزید کو بھی کہا گیا کہ تو غلط کام تم نے کیا، تم اس کو جو ہے وہ دے رہے ہو نسبت جو ہے وہ خداوند متعال سے دے رہے ہو، یہ تو تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے غلط کیا ہے۔ اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو ہم آ رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا، میں نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام اس طرح کے معاملات میں انہوں نے رپلائی کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح ہے۔ خوب اسی لیے انسان جو ہے وہ دیکھے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا بہیو کرے تو اس سے کیسا بہیو کرنا، یہ نہ کہ اگر وہ تانے دے رہا تو آپ بھی تانے دینا شروع کرنا، ایسا نہیں۔ پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر فائدہ کیا رہ جائے گا، پھر ہماری تربیت کا کیا ہوگا، یہ جو ہے ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر بہرحال ایک سوال آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تو ایک مومن کو انسان بالکل بھی جو ہے وہ برا بھلا نہ کہے، کیونکہ بہرحال مومن جو ہے وہ، ویسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مومن کی جو حرمت ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ مومن مرآت المومن ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا کافر کو، منافق کو بھی لعن نہ کریں یا ان کو بھی برا بھلا نہ بولیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے، کیونکہ جو منافق ہے، وہ جو دشمن ہے، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے تو کہا بھی گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح رسول خدا اپنے زمانے میں مختلف طریقے سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ بعض اوقات بیان ہوتا ہے کہ درخت کو ہلا کر اس کے سوکھے پتے گرتے تھے تو بتا دیتے کہ اس طرح توبہ کرنے والے کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یا مطلب کہیں جاتے تھے، جیسے مشہور ہے کہ کسی جگہ ریگستان میں گئے، کہا لکڑیاں لے کر آؤ، نہیں ملی، کہا نہیں اور دقت کرو اور جاؤ، چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں ملی اور ان کو لائے اور جمع کیا تو دیکھا اچھا خاصا وہ جو ہے وہ لکڑیاں ہو گئیں۔ تو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ جب جمع کی جائیں تو وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح رسول خدا مختلف طریقے سے جو ہے وہ تربیت کرتے تھے اور چیزیں۔ تو ایک دفعہ رسول خدا بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ سب سے بدترین اور سب سے شر والا جو ہے وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صاحب جو تھے، قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے۔
رسول خدا فرماتے ہیں کہ الذی یمنع رفدہ ویضرب عبدہ ویتزود وحدہ، 3 صفتیں بتائیں کہ جو بدترین ہے۔ پہلا کیا کہ جو اپنے مہمان کو انٹرٹین نہ کرے، یعنی مہمان کو نہ لے، مہمان کو تحویل نہ لے، مہمان اس کے گھر میں آیا اس کو توجہ نہیں دے، اور اپنے غلام کو یا بندے کو یا جو اس کے ماتحت کام کرتا ہے اس کو مارے اور اس کے اوپر ظلم کرے، اور تنہا جو ہے وہ اپنے معاملات میں ادھر سے ادھر یعنی سفر کرے، اکیلا رہنا پسند کرے، زیادہ جو ہے وہ نہ کسی کے گھر پہ جائے نہ کسی کو گھر پہ بلائے، بالکل۔ تو ایسا شخص جو ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے وہ بدترین ہے، اور اس کے اندر شر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لوگ کافی خاموش ہو، رسول خدا خاموش ہے، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، عجیب جو ہے وہ آیا یہ کام کرے تو بدترین ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا الا اخبرکم بمن ہوا شر من الظالم، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شر اور جو بدترین ہے وہ کون ہے، بدبخت ہے جو وہ کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ الذی یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، وہ شخص کہ جس کے خیر کسی کو نہ پہنچے، جس کی طرف سے کسی ذات سے کوئی خیر کسی کو نہ پہنچے، اور انسان جو ہے اس کے شر سے جو ہے وہ امان میں رہے، یعنی ایسا شخص کہ جس سے کسی کو کوئی خیر نہ ہو بلکہ اس کے شر سے کوئی نہ بچ سکتا، ایسا شخص بدترین اور بدبخت ترین شخص ہے۔ پھر جو ہے وہ رسول خدا اگلے مرحلے پہ پہنچے، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جو اس سے بھی بدتر ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص یعنی سب سے بدتر ہے کہ جو برا بھلا کہتا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ فحاش بات کرتی ہے، تانے دیتی ہے، غلط بات کرتا ہے جو ہمیشہ، اور خاص طور پہ جب اس کے سامنے مومنوں کا نام لیا جائے تو وہ لعنت ہو اس کے لیے۔ اب کہا کہ مومن کسی کی جو بھی مومن کو جو ہے وہ لعن کرے یا مومن کو جو ہے برا بھلا کہے، یہ جو 2 گروہ اوپر بیان کیے تھے ان سے زیادہ بدبخت ترین اور شر ترین جو ہے وہ اس کے اندر شر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن اب یہاں پر یہ ہے کہ جو لعن کرے وہ بدترین ہے، لیکن لعن کی تو قرآن بھی کہتا ہے کہ لعن کرے، لیکن وہاں وہ مومن کو لعن کرے، نہ کہ جو ہے وہ قرآن جن کو لعن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے سورہ نساء کے اندر، پروردگار آیت نمبر 93 ہے شاید غالباً، یا میرے خیال میں 93 ہی ہے، جس کے اندر پروردگار جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ جس میں لعن کی جا سکتی ہے۔ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ شخص کے جو عمدن کسی مومن کو قتل کرے، اور پھر اس کی جو ہے وہ اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ ایک فجزاؤہم جہنم خالدن فیہا، ایسا شخص جو جان بوجھ کر جو ہے عمد یعنی اپنی مرضی اپنے اعتقاد رکھتے ہوئے ساری چیزیں رکھتے ہوئے کسی مومن کا قتل کرے، ایک تو اس کو جہنم میں رہے گا، دوسرا اللہ کا اس کے اوپر عذاب ہے اور خدا کی طرف سے لعنت ہے، اور ایک عظیم عذاب کی اسے خبر دے دو۔ یہ بہرحال قرآن جو ہے اس کو کہہ رہا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں جنت البقیع گیا، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے مشکلات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد یہ حرم اور یہ ساری جگہیں جو ہے وہ کھل جائیں اور انسان جو ہے وہ زیارت پہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو وہاں بہرحال جو کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ خام خواہ لعن کرتے ہو یزید کے اوپر، شمر کے اوپر، اور اس طرح، اور وہ تو ان کا تو قصور تھوڑی تھا، وہ تو سامنے جو لوگ تھے ان کا تھا، وہ تو بے گناہ تھے امام حسین کے خون سے۔ تو وہاں پر ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہا کہ جو عمدن مومن کا قتل کرے فَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے تو عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں وہ چپ ہو گیا کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ کیا عمدن قتل نہیں کیا، کیا خود ارادہ نہیں تھا، کیا خود نہیں کہا تھا؟ کہا تو خود ہی تھا، امر تو جو ہے وہ یزیدی نے دیا تھا، تو یار وہ جو ہے وہ لعن کے جو ہے وہ بہرحال مستحق ہے۔ تو بہرحال یہ خود ایک پیراٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حسادت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے تانا زنی نہ کرے، لوگوں کے مشکلات میں
لوگوں کے اوپر خوش نہ ہو، اور اس طرح کی سچویشن اگر معاشرے میں بہتر ہو جائے تو ہم ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سوسائٹی کی گفتگو کا بہتر کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔